ہم نے اپنی نسبت، اپنا تعلق جس شخصیت کے ساتھ، جس ذات کے ساتھ ہم نے جوڑنا تھا، قائم کرنا تھا، اس ذات کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اس ذات کو ہم بھول گئے، اس کی بات کو ہم بھول گئے۔ ہم نے اپنا تعلق لوگوں کے ساتھ جوڑا، اپنی نسبت کسی شہر کی طرف کر دی، اپنا تعلق کسی عام انسان کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ یہ تعلق صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو مقام آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ مقام ہم نے کسی عام انسان کو دے دیا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل الحدیث، اہل السنہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیار تو کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ پیار تو ہے، لیکن اس پیار میں آ کے ہم اپنے آپ کو حنفی نہیں کہلواتے۔ ہم امام مالک کے ساتھ پیار تو کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ عقیدت تو رکھتے ہیں، لیکن مالکی نہیں کہلواتے۔ ہم امام شافعی سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو اپنے آپ کو شافعی نہیں کہلواتے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہم پیار تو کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہ احمدی کہلواتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حنبلی کہلواتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ پیار بھی ہے، ہمارا ان کے ساتھ عقیدت بھی ہے، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی توقیر بھی کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا جھومر بھی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنے آنکھوں کا سرما بھی سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ پہ، امام مالک کا مقام اپنی جگہ پہ، امام شافعی کا مقام اپنی جگہ پہ، امام احمد بن حنبل کا مقام علیہم الرحمہ کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ محبت تو ضرور ہے، پیار تو ضرور ہے، لیکن بات جب نسبت کی آتی ہے، بات جب عمل کی آتی ہے، ہم ان سب کو چھوڑ کے اپنی نسبت محمد کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ترجیح محمد کے عمل کو دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ترجیحات نہیں، ہم صرف اور صرف ترجیح دیتے ہیں اللہ کے قرآن کو، محمد رسول اللہ کی حدیث کو۔ اور جو ایسا کرنے والا ہے کہ وہ ترجیح رب کے قرآن کو دیتا ہو، وہ ترجیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیتا ہو، ایسے ہی کرنے والے انسان کو اس دنیا کے اندر اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اہل الحدیث یہ اہل حدیث ہے کہ جس نے اپنی ساری نسبتیں ختم کر دیں، جس نے اپنے سارے تعلق توڑ دیے، اپنے ساری نسبتیں اور تعلق توڑ کے صرف جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ رب کے قرآن کے ساتھ، محمد کے حدیث کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل الحدیث ہے، یہ اہل السنہ ہے۔ لوگوں، اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہنے والا بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ نا حنفی اسی صدانے اوے نا اوے حنفی اسی صدانے نا شافعی اخوانے نا حنبلی کہلانے اسی مدنی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے اوے کی گن گن لین ناماندہ۔ جی امام ابو حنیفہ، جی امام مالک، جی امام شافعی، جی امام احمد بن حنبل، جی آپ کس کے مقلد؟ جی میں امام ابو حنیفہ کا مقلد۔ آپ کس کو ماننے والے؟ جی میں امام شافعی کو ماننے والا۔ جی آپ کس کی تقلید کرنے والے؟ جی میں امام مالک کی تقلید کرنے والا۔ آپ کس کو ماننے والے؟ جی میں امام احمد بن حنبل کو ماننے والا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب آپ اہل الحدیث سے پوچھیں گے آپ کس کو امام مانتے ہو، آپ کس کو مقتدا مانتے ہو، آپ کس کو پیشوا مانتے ہو، آپ چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لو، مجھ سے بھی پوچھ لو، میری جماعت سے پوچھ لو، میری جماعت کا ایک ایک فرد یہ کہے گا کائنات کے اندر ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی آپ کے عمل کے ساتھ ہوگا۔ اہل دل بڑی پیاری بات کرتا ہے اور کہتا ہے وہ کی گن گن لین ناماندہ۔
ہمارا عقیدہ تو سن لیجئے. ایسے کہتے ہو وہابی امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, یہ اہل الحدیث امام شافعی کو نہیں مانتے, یہ اہل الحدیث امام مالک کو نہیں مانتے, یہ اہل الحدیث امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتے, لیکن میرا عقیدہ, میری جماعت کا عقیدہ ذرا سن. کیا وہ کی گن گن لینے ناماندہ, وہ ہے شان بلند امام آندہ, بڑا رتبہ چواں امام آندہ, پر نبی تو نہیں ودھانے تد اہل حدیث صدانے. میرا عقیدہ تو ذرا سن جا, آج اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے لے جا کہ اہل الحدیث ائمہ کے گستاخ نہیں, اہل حدیث امام حنیفہ کے گستاخ نہیں, اہل حدیث امام مالک کے گستاخ نہیں, امام مالک کے اللہ اکبر, اہل الحدیث امام شافعی کے گستاخ نہیں, اہل الحدیث امام احمد بن حنبل کے گستاخ نہیں, بلکہ میرا عقیدہ کیا ہے, میری جماعت کا عقیدہ کیا ہے, وہ چارے چمک دے تارے نے, اے چارے چمک دے تارے نے, اے چارے رب نو پیارے نے, ساڈی اکھیاں دے تارے نے, تقلید بھر نہ چانیاں تد اہل حدیث صدانیاں. ہم نے اپنی نسبت کسی عام انسان کے ساتھ نہیں جوڑی, اپنا تعلق کسی عام انسان کے ساتھ نہیں جوڑا, ہم نے اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ جوڑا ہے. ہم نے اپنی نسبت اس ہستی کی طرف کر دی ہے کہ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی مقام رکھنے والا نہیں, کوئی درجہ رکھنے والا نہیں, جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے صرف اور صرف ایک ہی ہستی کو اپنا امام مانا, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے عقیدے کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ ہمارے فقہ کے امام محمد رسول اللہ, ہماری نماز کے امام محمد رسول اللہ, ہمارے روزے کے امام محمد رسول اللہ, ہمارے حج کے امام محمد رسول اللہ, ہماری زکوٰۃ کے امام محمد رسول اللہ, ہمارے نماز جنازہ کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے, حمیت کا تقاضا بھی یہی ہے, غیرت مندی کا تقاضا بھی یہی ہے. جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے, جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ جائے, جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل آ جائے, اب غیرت کا تقاضا یہی ہے, اپنے ائمہ کو چھوڑنا پڑے گا. غیرت کا تقاضا یہی ہے, پیارے پیغمبر کے فرمان کے آ جانے کے بعد, امام اعظم کے فرمان کے آ جانے کے بعد, امام احکم الحاکمین کے آ جانے کے بعد, اور رحمت للعالمین کے فرمان کے آ جانے کے بعد, امت مسلمہ کے رحمت للعالمین کے ائمہ کے امام کے بعد کے آ جانے کے بعد, غیرت کا تقاضا یہی ہے, برادری چھوڑنی پڑے چھوڑ دی جائے, خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے, تعلق چھوڑنا پڑے توڑ دیا جائے, رشتہ داری جاتی ہے چلی جائے, تعلق جاتا ہے چلا جائے, دوستی جاتی ہے چلی جائے, برادری جاتی ہے چلی جائے, ماں باپ جاتے ہیں چلے جائیں, والدین جاتے ہیں چلے جائیں, بہن بھائیوں سے تعلق ختم ہوتا ہے چلا جائے, اس تعلق کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ کس تعلق کی کرنی ہے؟ پرواہ رب کے قرآن کی کرنی ہے, پرواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کرنی ہے. اسی کو کہتے ہیں اہل الحدیث. ذرا دیکھیے, اللہ کے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے, رب کے قرآن کو پڑھ کے ذرا دیکھیے, اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے معاملے میں کیسے غیرت کا اظہار فرمایا. آؤ قرآن کیا کہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم, ذرا توجہ, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے
ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میرے پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ محدثین نے جہاں اور مفہوم لکھے، مفسرین نے جہاں اور مفاہیم ذکر کیے، ان مفاہیم میں ایک ذکر یہ بھی کیا، ان مفاہیم میں ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا ہے کیا کہ لوگوں جب پیارے پیغمبر کی سنت آ جائے، جب پیارے پیغمبر کا عمل آ جائے، جب پیارے پیغمبر کی بات آ جائے، جب پیارے پیغمبر کا قول آ جائے، جب پیارے پیغمبر کا طریقہ آ جائے، جب پیارے پیغمبر کا سونا طریقہ آ جائے، سب طریقوں کو چھوڑ دینا ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دینی ہوگی۔ اسی کا نام غیرت ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں اگر میرے پیارے پیغمبر کے قول کے آ جانے کے بعد، میرے پیارے محبوب کے عمل کے آ جانے کے بعد، میرے پیارے پیغمبر کے فرمان کے آ جانے کے بعد، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث کے آ جانے کے بعد اگر تم نے دنیا کے اندر اپنے بنائے ہوئے ائمہ کے امام، ائمہ کے اقوال کو ترجیح دی، بنائے ہوئے اپنے بزرگوں کے عمل کو ترجیح دی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ممکن ہے کہ اللہ اس وجہ سے تمہارے زندگی کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دے، ممکن ہے ضائع ہو جائیں، ممکن ہے برباد ہو جائیں۔ نمازیں پڑھتے رہو برباد، روزے رکھتے رہو برباد، حج کرتے رہو برباد، زکاتیں دیتے رہو برباد، عمل کرتے رہو برباد۔ یاد رکھیے یہ نمازیں آپ کو فائدہ تب دیں گی، یہ روزے تب فائدہ دیں گے، یہ زکاتیں تب فائدہ دیں گی، یہ حج تب فائدہ دے گا، یہ نیکیاں تب فائدہ دیں گی جب نسبت بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگی، تعلق بھی امام کائنات کے ساتھ ہوگا اور عمل بھی محمد رسول اللہ کے حدیث کے مطابق ہوگا، تب عمل مقبول ہے، تب یہ عمل مقبول ہے، تب یہ نماز مقبول ہے۔ اور یاد رکھیے کسی کو کوئی حق حاصل نہیں، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ جائے اور حدیث کے آ جانے کے بعد پیارے پیغمبر کا عمل آ جائے اور عمل کے آ جانے کے بعد پیارے پیغمبر کی سنت آ جائے اور سنت کے آ جانے کے بعد کوئی بندہ یہ کہے میرا امام غلط کہتا تھا، میرا والد غلط کرتا تھا، میری برادری غلط کرتی ہے، میرا خاندان غلط کرتا ہے، ہاں ہاں رب کعبہ کی قسم ہے میں درد دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے استاد کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، میری برادری کا عمل غلط ہو سکتا ہے، میرے والدین کا عمل غلط ہو سکتا ہے، میرے بڑوں کا عمل غلط ہو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق یہ دونوں سمتیں بدل جائیں، نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ محمد کی حدیث غلط ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، سب غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، سب کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بولتا ہے اپنی مرضی سے اور محمد الرسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ محبوب اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ رب کا قرآن نہ نازل ہو جائے۔ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہم غلطی پہ رہ سکتے ہیں، ہم غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں یاد رکھیے بڑے سے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ پیارے پیغمبر کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جس کی نسبت رب کے قرآن کے ساتھ ہو، پیارے پیغمبر کے فرمان کے ساتھ ہو، اس کا عمل بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے جب وہ عمل کرے گا، عمل کرنے سے پہلے رب کے قرآن کو کھولے گا، عمل کرنے سے پہلے رب کے فرمان کو پڑھے گا، عمل کرنے سے پہلے پیارے پیغمبر کی حدیث پڑھے گا، پیارے پیغمبر کی حدیث کو دیکھے گا کہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں نماز کیسے ہے، روزہ کیسے ہے، حج کیسے ہے، زکوٰۃ کیسے ہے، جہاد کیسے ہے، جنازہ کیسے ہے، نماز جنازہ کیسے ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، اذان کیسے دی جائے گی، وہ دیکھے گا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بھی ہے یا نہیں،
अजान के बाद भी सलात व सलाम भी है या नहीं, और उसके बाद वो देखेगा नमाज से पहले जो हम अपनी ज़बान से जो नीयत पढ़ते हैं ये साबित है भी या नहीं। वो देखेगा जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं 40 कदम दूर खड़े होके अजान जो हम देते हैं क्या इसका सबूत रब के कुरान में है या नहीं, मोहम्मद की हदीस में है या नहीं। अल्लाह की कसम याद रखिए, रोज़े से पहले वह भी सौमे गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान का जो हम अल्फाज पढ़ते हैं हम देखेंगे रब के कुरान में है या नहीं, प्यारे पैगंबर के हदीस में है या नहीं। अगर ये चीज़ें सारे रब के कुरान से साबित हो जाएं, प्यारे पैगंबर की हदीस से साबित हो जाएं, रब काबा की कसम है करते जाइए करते जाइए, दुनिया में भी रहमतें मिलेंगी, आखिरत वाले दिन भी इनामात मिलेंगे। लेकिन अगर इन तमाम अमाल के पीछे हमने अपने कुरान को छोड़ के, रब के कुरान को छोड़ के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़बान और हदीस को छोड़ के अपने आइम्मा में से किसी को तरजीह देकर, अपनी बिरादरी को तरजीह देकर, अपने उस्ताद को तरजीह देकर हमने उनके अमल को अपनाया, दुनिया में भी जलील होंगे, क़यामत वाले दिन भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। हो सकता है तुम किसी इमाम को देख के अपनी नमाज बनाओ, हो सकता है तुम किसी इमाम को देख के अपना नमाज जनाजा बनाओ, हो सकता है तुम किसी इमाम को देख के अपना रोज़ा बनाओ, हो सकता है तुम किसी इमाम की इक्तदा करते हुए अपने तमाम अमाल को अपनाओ। उस इमाम का कौल गलत हो, उसका अमल गलत हो, नतीजा क्या निकलेगा? तुमने उनको देख के अपनाया था, लेकिन कभी तुमने ये गवारा ही ना किया था कि गैरत हमारी जागी ही नहीं थी कि हम फुर्सत के लम्हात में आके रब के कुरान को तो खोल के देख लें, मोहम्मद की सच्ची हदीस को तो खोल के देख लें। हमने कभी ये गवारा ही नहीं किया। और याद रखिए, मसला खुलकर उस वक़्त तक वाज़ेह नहीं होता, नहीं होगा जब तक के हम रब के कुरान को नहीं खोलेंगे, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की हदीस को नहीं खोलेंगे। भला कौन सी चीज़ है? लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जी, ये बात ज़रा समझिए, लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जी कुरान और सुन्नत को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए आम आदमी नहीं समझ सकता। इनको समझने के लिए पहले आपको 18 उलूम पढ़ने होंगे, तब कुरान समझ आएगा। 18 उलूम पढ़ने होंगे तब हदीस समझ आएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे हबशा से चले, बिकते बिकाते मक्का की सरजमीन में आन पहुँचे, और उसके बाद अल्लाह ने आपको मस्जिद नबी का मुअज्जिन भी मुकर्रर फरमा दिया। प्यारे पैगंबर ने आपको मस्जिद नबी का मुअज्जिन भी मुकर्रर फरमा दिया। लेकिन एक लम्हा वो भी आया, एक वक़्त वो भी आया जब मेराज की रात थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत की सैर कर रहे थे। जब वापसी आए, बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल ज़रा इधर तो आओ। फरमाया जी अल्लाह के रसूल क्या फरमान है, क्या आर्डर है? फरमाया ए बिलाल, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं पीछे पीछे हूँ, मेरे आगे बिलाल जन्नत में चलता सुनाई दे रहा है, और तेरे कदमों की, तेरी जूते की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। बता तू कौन सा अमल करता है, क्या करता है, कौन सा अमल ऐसा सर अंजाम लाता है कि अल्लाह ने तेरे चलता ज़मीन पे है, लेकिन अल्लाह ने तेरे कदमों की आहट मुझ मोहम्मद को जन्नत में सुना दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे पूछता हूँ, मोटे होंठ वाला, काले रंग वाला, बिकता बिकाता गुलामी के हैसियत में आके मक्का की सरजमीन को आबाद करने वाला ये इंसान चलता मक्का के सरजमीन पे है, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद को उसके कदमों की आड़ जन्नत में सुना दी थी। कि उसने कौन से 18 उलूम पढ़े थे कि उसको रब का कुरान समझ आया? कौन से 18 उलूम पढ़े थे कि उसको मोहम्मद और रसूलुल्लाह की हदीस समझ आई? मेरे भाइयों, वो अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने यकीन किया, एतबार किया, गैरत दिखाई उन्होंने, और गय्यूर होने का सबूत देते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछाना अगर बनाया है, रब के कुरान को बनाया था, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सच्ची हदीस को बनाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज हम भी अपने दुनियावी मामलात के मुकाबले में दीनी हमीयत का सबूत दें, दीनी गैरत का सबूत दें कि हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी बोलचाल, हमारी रिश्तेदारी,
ہماری برادری، ہمارا خاندان اس کے ساتھ ہوگا جس کا عمل رب کے قرآن کے مطابق ہو، جس کا عمل محمد رسول اللہ کی سچی حدیث کے مطابق ہو۔ رشتہ بھی اسی کے ساتھ کریں گے، اپنا بیٹے کا رشتہ بھی اسی سے لیں گے، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اسی کو دیں گے۔ لیکن ان چیزوں کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہ یہ دیکھا، نہ رب کے قرآن کو دیکھا، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان کو دیکھا، نہ ہم نے رشتہ دیتے ہوئے نہ رشتہ لیتے ہوئے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے یا نہیں، یہ سنت رسول کے مطابق اس نے اپنے چہرے پہ داڑھی بھی سجائی ہے یا نہیں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، روزہ بھی رکھتا ہے یا نہیں، قرآن بھی پڑھتا ہے یا نہیں، نماز کا پابند بھی ہے یا نہیں، تہجد کا پابند بھی ہے یا نہیں، اذان کا پابند بھی ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کا پابند بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ کبھی نہیں پوچھا۔ جب بھی ہم رشتہ لینے کے لیے جائیں گے، جب بھی ہم رشتہ دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کریں گے، اگلے بھی پوچھیں گے لڑکا کیا کرتا ہے، آنے والے بھی پوچھیں گے لڑکا کیا کرتا ہے، یہ کبھی نہیں پوچھیں گے لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ کہاں کی غیرت ہماری؟ آئیے آپ کے ایمان کو میں تازہ کرتا چلا جاؤں۔ مسند احمد کی صحیح حدیث، راوی سیدنا انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کالے رنگ کا صحابی، نام اس کا جلیبیب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، امام کائنات کی عدالت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں محبوب رنگ میرا کالا ہے، میرے ہونٹ موٹے ہیں، میں جس کو بھی رشتے کا کہتا ہوں وہ میرے رنگ کو دیکھ کے انکار کر دیتا ہے، میری سفارش کر دیجئے کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام کائنات نے اپنے اس جانثار صحابی کی، میں قربان جاؤں اس صحابی کی عظمت پہ، اس صحابی کے مقام پہ جس کا رنگ بھی کالا ہے، توے کے پچھلی سائڈ والا رنگ ہے، جو اللہ اکبر ہونٹ موٹے اور سب کچھ جو ہے، شکل بے ڈھبی ایسی، انسان اس کو دیکھنے کا بھی جو ہے وہ دل نہ کرے۔ لیکن ایک وقت آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سامنے بٹھا کے آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا منی وانا منہ، جلیبیب آپ مجھ سے ہو میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہو میں آپ سے ہوں۔ یہ مقام ہے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نے فرمایا اچھا رشتہ کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے ایک انصاری کے گھر کی طرف آپ نے توجہ دلائی، فرمایا جاؤ فلاں انصاری کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، محمد کا سلام بھی دو، محمد کا پیغام بھی دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جلیبیب دوڑتے دوڑتے انصاری جوان کے گھر پہنچے، جا کے دروازے کو دستک دی، بات توجہ کے ساتھ، توجہ میری طرف، آپ نے جا کے دروازے کو دستک دی، اور دستک دینے کے بعد انصاری صحابی گھر سے باہر نکلے۔ جلیبیب کیسے آئے؟ فرمایا امام کائنات نے بھیجا ہے۔ فرمایا حکم کیجئے۔ فرمایا امام کائنات نے پہلے سب سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سلام دیا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا جلیبیب اور کیا حکم ہے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک پیغام بھی ہے۔ جی سرکار دو عالم کا پیغام بھی بتائیے۔ فرمایا سرکار دو عالم کا پیغام یہ ہے کہ امام کائنات نے حکم دیا ہے کہ جا کے اس انصاری نوجوان کو کہو کہ جلیبیب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ جلیبیب نے کہا، انصاری جوان نے کہا جلیبیب جا کے پیارے پیغمبر کو بتاؤ اور ان سے کہیے کہ انصاری جوان اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے اس وقت تک آمادگی کا اظہار نہیں کرے گا جب تک کہ بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے اپنی بیوی سے مشورہ نہ کر لے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مشورہ ہونا چاہیے، لیتے وقت بھی دیتے وقت بھی میاں بیوی کا، زوجین کا، خاوند بیوی کا مشورہ ہونا چاہیے۔ مشورے میں خیر ہے، مشورے میں اچھائی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک ہے۔ واپسی آئے، جی مشورہ ہو گیا، جی مشورہ ہوا، جی کیا حکم ہے؟ جلیبیب کو انصاری جوان کہنے لگا میری بیوی نے کہا جلیبیب کو ہم رشتہ دے دیں جو رنگ کا بھی کالا ہے، رنگ کا بھی گورا نہیں، اور کوئی کام وام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنے والا، ہونٹ بھی موٹے ہیں، اس سے تو بڑے اچھے اچھے رشتے آئے، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے انکار کر دیے، ہم جلیبیب کا رشتہ کیسے گوارا کریں گے، کیسے قبول کریں گے؟ ابھی اس نے جواب ہی دیا تھا، یہ ساری گفتگو کھڑی
پیچھے وہ اللہ کی ایک باندی ان کی بیٹی جس کا رشتہ لینے کے لیے جلیبیب صحابی پہنچے ہوئے تھے، یہ ساری گفتگو اپنے ماں باپ کی، جلیبیب کی، پیارے پیغمبر کی یہ ساری گفتگو وہ لڑکی کھڑی ایک کونے میں سن رہی تھی۔ جب انہوں نے نہ کا انکار کیا، بیٹی دوڑتے ہوئے آگے بڑھی اور کہا ابا، کہا اماں، تم اس رشتے کا انکار کر رہے ہو جس رشتے کو لینے کے لیے محمد رسول اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اللہ کی قسم، رنگ کا بھلے کالا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ نے اسی بات میں خیر و برکت رکھ دینی ہے کہ اگر اس رشتے کا انتخاب محمد رسول اللہ نے کر دیا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کو دیکھ کے، والے مالہا، والے حسبہا، والے جمالہا، والے دینہا، مال کو دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مال اگر نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اگر حسن و جمال نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اہل و عیال والا نہیں، کسی اچھے خاندان والا نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اگر نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، رب کے قرآن کے مطابق چلنے والا ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارنے والا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے بھی دیجیے، ان سے لے بھی لیجیے، پھر دیکھیے جلیبیب کی طرح اللہ تمہارے رشتوں میں کیسے برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک وقت آیا، جلیبیب کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے اس دونوں جوڑوں کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں اور لوگ مدینے کے کہا کرتے تھے اور لوگوں اگر رشتہ ہو تو جلیبیب والا ہو، رشتہ ہو تو جلیبیب کی بیوی والا رشتہ ہو۔ اللہ جو بھی ہمیں بہو دے وہ ایسی دے، لڑکا دے جلیبیب جیسا دے۔ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، آج ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، آج ہم سارے مال و متاع کو دیکھتے ہیں، ہم خاندان کو دیکھتے ہیں۔ اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں اگر کوئی لڑکا میسر نہیں آ رہا، لڑکی بیٹھی بیٹھی بڑھیا ہو جائے گی، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ہم اپنے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں مل رہی، لڑکا بوڑھا ہو جائے گا، کالے بال سفید ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ بھئی شادی کیوں نہیں کرتے؟ جی بس رشتہ کوئی ابھی میسر نہیں آ رہا۔ اللہ کے بندو اتنے رشتے ہیں، کیوں میسر نہیں آ رہا؟ جی بس میں بھٹی خاندان کا ہوں، بھٹی لڑکی چاہیے، میں راجپوت فیملی کا ہوں، راجپوت فیملی کی لڑکی چاہیے، میں گجر برادری کا ہوں، گجر برادری کی لڑکی چاہیے، میں ارائیں برادری کا ہوں، ارائیں برادری کی لڑکی چاہیے، میں فلاں فیملی کا ہوں، فلاں فیملی کی لڑکی چاہیے۔ لوگوں اسلام ان رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا، اسلام اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ جو قبائل بنائے، اللہ نے یہ جو قبیلے بنائے، یہ رشتہ داریاں بنائی ہیں، وَلِتَعَارَفُوا تاکہ تمہاری پہچان رہے۔ لیکن یاد رکھیے قیامت والے دن یہ رشتہ داری، یہ پہچان نہیں ہوگی، پہچان اسی کی ہوگی جس کی زندگی رب کے قرآن کے مطابق گزری ہوگی، جس کی زندگی محمد کی حدیث کے مطابق گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے سنایا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔